حاضرین مجلس دروس المہمہ لعامۃ الامہ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم لوگ سورۃ النصر سے گزر رہے ہیں، جس میں ہم نے کہا تھا کہ اسلام کی فتح ہونے والی ہے، اسلام غالب آ کر رہنے والا ہے، لوگ اسلام میں جوق در جوق داخل ہونے والے ہیں۔ کیوں؟ اسلام ہی ایک آخری مذہب ہے جو لوگوں کا مأویٰ اور ملجا بننے والا ہے، اور ہر اینگل سے لوگوں نے اس مذاہب کو آزمایا، لیکن آخری جو کامیاب ہونے والا ہے وہ اسلام کا مذہب ہے۔ ہم نے اس سلسلے میں کل ڈسکس کی تھی۔ آج اس کے بعد والی آیتیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ فسبح، پس آپ پاکی بیان کرتے رہیے، بحمد ربک، اپنے رب کی تعریف کرتے رہیے، اپنے رب کی حمد بیان کرتے رہیے، واستغفرہ، اور اس سے معافی مانگتے رہیے، انہو، بے شک وہ، کان توابا، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو گویا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کا پتہ چل رہا ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب پاکی بیان کرتے رہیں، تسبیح بیان کرتے رہیں، اور اپنے رب کی حمد بیان کرتے رہیں، اس سے توبہ بھی کرتے رہیں، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو ان آیتوں کے اندر بندے سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری کی ساری امت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، یہ حمد اور پاکی یہ انسان کی زبان کا ورد ہونا چاہیے۔ ہر حال میں، تکلیف میں ہو تو بھی اللہ کی حمد ہے، خوشی میں ہو تو بھی اللہ کی حمد ہے، غربت میں ہو تو بھی اللہ کی بڑائی ہے، مالداری میں ہو تو بھی اللہ کی بڑائی ہو، صحت مند ہو تو بھی اللہ کی بڑائی ہو، بیمار ہو تو بھی اللہ کی بڑائی ہو، ہر حال میں بندہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا رہے اور اس کی پاکی اور حمد بیان کرتا رہے۔ یہ بندے کا شیوا ہونا چاہیے، بندے کی زبان کا ورد ہونا چاہیے، ہمیشہ لائف کا پارٹ ہونا چاہیے، زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، یہ ہمیشہ ہر حال میں ہوتا رہے۔ وَاسْتَغْفِرُهُ، توبہ بھی کرتے رہیں، اس لیے کہ بندہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ غلطی کرتا رہتا ہے، بندہ جان بوجھ کر بھی غلطیاں کرتا ہے، انجانے بھی غلطیاں کرتا ہے، کبھی مجبوری میں غلطی کرتا ہے، کبھی اپنی خواہشات کے لیے غلطی کرتا ہے، کبھی کمانے کی خاطر غلطی کرتا ہے، الغرض ہر جگہ بندہ غلطی کرتا رہتا ہے، اور اس غلطی کا ازالہ، اس گناہ کا ازالہ توبہ و استغفار ہے۔ اور یہ استغفار اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو، اگر بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے استغفار کے بدلے میں بہت ساری نعمتیں عطا کرتا ہے، جیسا کہ سورہ نوح میں 3 نعمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے لوگوں سے کہا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اس کی وجہ سے مال میں بڑھوتری عطا فرمائے گا، اور اس کی وجہ سے اولاد عطا فرمائے گا، اس کے بدلے میں اولاد عطا فرمائے گا۔ تو اگر ایک آدمی استغفار کرتا ہے، استغفار کا فروٹ کیا ہے، استغفار کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ نے بتایا کہ دیکھو ساری کی ساری یعنی معیشت کا جو ڈیپینڈ ہے نا وہ بارش ہے۔
یہ اگر بارش ہے تو لوگ خوشحال رہ سکتے ہیں، بارش ہو تو لوگوں کو اناج مل سکتا ہے، ہر چیز کا دار مدار پانی ہے، اگر یہ پانی ہے تو زندگی سکون چلتے رہتی ہے، اگر پانی نہ ہو تو ہر چیز ڈسٹرب میں آ جاتی ہے، آدمی کھانا ہے تو پانی ضروری ہے، کپڑے دھونا ہو تو بھی پانی ہے، گھر بنانا ہو تو بھی پانی ہے، نہانا ہو تو بھی پانی ہے، یعنی ہر لمحہ پانی کا محتاج ہے۔ استغفار کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی بارش نازل کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تم کو بہترین مال سے بھی نوازے گا استغفار کے بدلے میں، اگر تمہارے پاس اولاد نہ ہو تو اولاد سے بھی نوازے گا، تو یہ تین نعمتیں استغفار کے بدلے میں عطا کرنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اس سے معافی مانگتے رہیں۔ اگر ایک بندہ استغفار کرتا رہتا ہے تو اس کی مراد پوری ہو سکتی ہے، جیسا کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں، اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، سفر میں جا رہے ہیں، اور سفر کے دوران ایک گاؤں کو پہنچے تو وہاں پر مغرب ہو چکی تھی، تو اس گاؤں کی مسجد میں وہ چلے جاتے ہیں، اس گاؤں کی مسجد میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر مغرب کی نماز پڑھ لی اور بیٹھے بیٹھے رہے، کیونکہ پڑاؤ ڈالنا ہے، آگے جانے کے لیے رات تو گزارنا ہے، رات میں تو سفر نہیں کر سکتے، مسجد میں قیام کرنا چاہا، مسجد میں مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہاں کا مؤذن کہتا ہے کہ اب مسجد بند کرنے کا وقت ہو چکا ہے، آپ نکلیے، مسجد سے اب نکلیے۔ تو احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ بھائی میں مسافر ہوں، ایک رات یہاں پر قیام کرنا چاہتا ہوں، مجھے پرمیشن دی جائے، لیکن مؤذن بیچارہ نہیں مانتا ہے، نہیں، یہاں پر کسی کو رہنے کی پرمیشن نہیں ہے، آپ نکل کر کہیں بھی آپ جو ہے قیام کیجئے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مؤذن سے زیادہ مدبھیڑ نہیں کیا، بحث نہیں کیا، آرگومنٹ نہیں کیا، اور اپنی پرسنالٹی کا انٹروڈکشن بھی نہیں کرایا، کون جانتے ہو میں، ہاں تم کون ہے متولی، لے کر آؤ میں اس سے بات کروں گا، نو نو نو، یعنی اپنی پرسنالٹی کا بھی وہاں پر انٹروڈکشن نہیں کیا، بلکہ مسجد کے باہر آ کر آنگن میں بیٹھ گئے، مسجد میں باہر آ کر آنگن بیٹھ گئے، اور پھر اس کے بعد ایک مصلی باہر نکلا، دیکھا کہ بھئی یہاں پر مسافر بیٹھا ہوا ہے، اور اس مسافر سے کہا کہ آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا مؤذن صاحب اندر سونے کے لیے پرمیشن نہیں دے رہے ہیں، میں یہاں رات گزاروں گا اور پھر میں صبح چلا جاؤں گا، مسافر ہوں میں نکل جاؤں گا۔ تو اس مصلی نے کہا نہیں، ایسا ایک کام کیجئے، آپ میرے پاس آئیے، آپ میرے گھر میں کام کیجئے، میرے گھر میں قیام کیجئے۔ تو گھر کو لے چلے گیا بیچارہ، جا کر گھر میں بٹھایا ان کو، اور وہ آدمی نان بائی تھا، نان بائی کا مطلب یہ ہے کہ روٹیاں بیچنے والا، جیسا نان ہمارے پاس بکتی ہے ویسا وہ نان بائی تھا، روٹی بیچنے والا تھا۔ تو اس نے مسافر کے لیے روٹی بنانے کے لیے آٹا گوندنا شروع کیا، اور مسلسل استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے جا رہا ہے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ سن رہے ہیں کہ بھئی مسلسل پڑھتے جا رہا ہے، تو آخر کار پوچھ ہی لیا احمد بن حنبل نے، بھئی تم اتنے زیادہ استغفار کیوں پڑھتے ہو، اس قدر زیادہ استغفار کیوں پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے جب استغفار پڑھتا رہا ہے، پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری نیت کو پوری کیا ہے، میری نیت کو پوری کیا ہے، تو میری کچھ نیت ہے، میری مراد ہے، میری خواہش ہے، ایک میری خواہش ہے، اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے میں مسلسل استغفار پڑھتا رہتا ہوں، ایک میری اور ایک مراد ہے، خواہش ہے، اس خواہش کی تکمیل کے لیے میں مسلسل پڑھتے جاتا ہوں۔ تو احمد بن حنبل نے پوچھا اچھا وہ کون سی خواہش باقی ہے جو تمہاری پوری نہیں ہوئی، اور اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے تم استغفار پڑھ رہے ہو؟ تو اس نان بھائی نے کہا میری خواہش ہے زندگی میں امام احمد بن حنبل سے ملاقات کرنا، میری مراد ہے احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ملاقات کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے حالات نہیں پیدا کرا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کر سکوں،
اور ان تک سفر کر کے جاؤں، ان سے ملاقات کروں، یہ میرے بھی حالات نہیں بنے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اللہ ان سے میری ملاقات کرائے، اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے میں مسلسل استغفار کرتے جا رہا ہوں۔ تو احمد بن حنبل رحم اللہ نے کہا اللہ نے تمہاری مراد پوری کر لی تمہارے استغفار کی وجہ سے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں ہی احمد بن حنبل ہوں، میں ہی احمد بن حنبل ہوں۔ ایسے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری سفر کے اندر تم سے ملاقات کرانا چاہتا ہے، اور تم سے ملاقات کرانے کی خاطر مسجد میں چلا گیا، اور وہاں پر مجھے مؤذن نے قیام کرنے کا موقع نہیں دیا، میں باہر آیا، اللہ مجھے تمہارے گھر کا مہمان بنانا چاہتا ہے، اللہ مجھے تمہارے گھر میں قیام کرنے کا موقع دینا چاہ رہا ہے۔ تو اس طرح احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ملاقات کا شرف اس نان بھائی کو مل گیا محض اس استغفار مسلسل پڑھنے کی وجہ سے۔ تو گویا بندہ استغفار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، گناہ ہوں تو بھی نہ ہوں تو بھی اے اللہ میں معافی کا حقدار ہوں۔ اگر بندہ معافی مانگتا اللہ تعالیٰ سے تو اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کے گناہوں کو ظاہر نہیں کرتا ہے، اس کے گناہوں کو چھپا کے رکھتا ہے۔ کتنے بھی سال جو ہے بندہ گناہ کرتا رہے، جیسا کہ عام طور پر سیرت کی کتابوں کے اندر واقعہ نقل کیا جاتا ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی پڑ گئی، اور موسیٰ علیہ السلام پوری قوم کو لے کر ایک میدان میں چلے گئے، جا کر وہاں پر استغفار کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، بارش کی دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اغثنا دعا مانگ رہے ہیں، لیکن مسلسل دعا مانگنے کے باوجود بھی بارش نہیں ہو رہی ہے، بلکہ دعا مانگتے جا رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ مسلسل ہم دعا مانگ رہے ہیں تجھ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کو الہام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے جتنے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں میدان میں، اس میدان میں ایک گنہگار ہے، اگر وہ گنہگار وہاں سے ہٹ جائے تو اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا اور پھر جو ہے بارش نازل کرے گا، آپ اعلان کیجئے کہ یہاں سے کوئی آدمی نکل جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ بھئی اس محفل میں، اس میدان میں ایک گنہگار بندہ ہے، وہ یہاں سے نکل جائے تو اللہ تعالیٰ بارش نازل کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ اعلان کرتے ہی جو گنہگار بندہ تھا اس کو احساس ہوا میں گنہگار ہوں، اگر میں یہاں سے نکل کر چلا جاؤں سب پہچان لیں گے کہ میں گنہگار ہوں، سب کو پتا چلے گا کہ میں گنہگار ہوں۔ توبہ کیا اے اللہ اب میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ سے گناہ نہیں کروں گا۔ وہ کئی سچی توبہ تھی کہ توبہ کرنے کے بعد اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا، اور اسی وقت بارش جو ہے بارش نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ابھی کوئی آدمی محفل سے نکل کر نہیں گیا، پھر بارش شروع ہو گئی، تو اللہ نے کہا اس بندے نے توبہ کر لی، اس بندے نے توبہ کر لی، اب بارش جو ہے میں نازل کر رہا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں کہ بھئی وہ کون سا بندہ ہے جس کی توبہ تو نے قبول کر لیا ہے۔ تو اللہ نے کہا جس بندے نے 70 سال سے گناہ کرتا رہا، میں نے اس کے نام کو ظاہر نہیں کیا، اب جبکہ توبہ کر چکا ہے، میں توبہ قبول کر چکا ہوں، اب اس کا نام کیسے ظاہر کر سکتا ہوں؟ جو بندہ گنہگار تھا تب میں نے لوگوں کی نگاہوں میں اس بندے کو ظاہر نہیں کیا، اب جب توبہ کر چکا ہے تو پھر اب نام کیسے ظاہر کر سکتا ہوں؟ نو، نام ظاہر نہیں کیا جائے گا۔ اتنا بڑا معاف کرنے والا، اس قدر رازداری سے کام لینے والا، اس قدر بندوں کے جذبات کو رکھنے والا، اس قدر بندوں کے گناہ کو چھپا کر رکھنے والا، عزت کی حفاظت کرنے والا، ناموس کی حفاظت کرنے والا، یعنی اللہ کہتا ہے کہ بس تم معافی مانگو، بس ہم تمہاری معافی کو چھپانے والے ہیں، گناہوں کو چھپانے والے ہیں، معاف بھی کرنے والے ہیں، تمہاری مرادوں کو پوری کرنے والے ہیں، بارش دینے والے ہیں، بچے دینے والے ہیں، مال دینے والے ہیں، جو ہم کو ضرورت ہے وہ سب مل سکتا ہے۔ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یہ ہر حال میں اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ٹیک اوے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، توبہ کرے تو پھر وہ اپنی مشکل زندگی کو آسانی میں تبدیل کر سکتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام گناہوں کو معاف فرمائیں اور گناہوں کو ہمارے دھو دے اور ہمیں
خیر کے اعمال میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔